قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن بہرحال سیرت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج اس کی یہ مجلس ہوگی آپ علیہ السلام کی وفات پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پیغام انسانیت کے نام لائے تھے وہ پیغام آپ انسانیت کو پہنچا چکے، اپنا کام پورا کر چکے اور آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ اس بات پر بیان ہوتی ہے، آج دیکھیں سفر آخرت، 7 باتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی آج کی مجلس میں۔ پہلی بات ہے الوداعی آثار، دوسری بات بیماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چوتھی بات مسئلہ خلافت، اور 5ویں بات تجہیز اور تکفین، 6ٹھی بات نماز جنازہ، اور 7ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین۔ یہ 7 باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات الوداعی آثار، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری حصے میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو گئی کہ ان نشانیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو رخصت کرنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام اپنی امت سے جدا ہونے والے ہیں۔ ایسی کچھ نشانیاں آخر میں ظاہر ہو گئی۔ پہلی نشانی، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو آخری رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس میں آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا ہے، آپ کا معمول تبدیل ہو گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں 1 مرتبہ دور کرتے تھے قرآن کا، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور ہو گیا۔ دوسری بات مینا اور عرفات کے خطبے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشارات دے رہے تھے۔ مینا کے خطبے میں بھی اور عرفات کے خطبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری حج کیا ہے اور اپنی پوری امت کو آپ رخصت کر رہے تھے اور اپنی امت سے رخصت لے رہے تھے، اور پورے جزیرت العرب سے آپ کی امت جمع ہو گئی تھی، 1,40,000 تقریباً کم و بیش کا مجمع تھا۔ یہ مجمع جمع اور آپ علیہ السلام ان سے خطاب فرماتے ہیں اور اپنی امت کو فرماتے ہیں، اے لوگو میری باتیں بہت غور سے سنو، شاید کہ ہماری ملاقات آئندہ نہ ہو سکے۔ آپ علیہ السلام ایسے اشارے دے رہے تھے اور اپنی امت کو آخری تاکیدی اشارے فرما رہے تھے۔ امت کو آپ علیہ السلام وہ ہدایات دے رہے تھے کہ امت کب گمراہ ہوتی ہے اور امت گمراہی سے کب بچتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے امت اگر گمراہی سے بچنا چاہے تو قرآن کے قریب آ جائے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، یاد رکھو تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت، اس جگہ کی حرمت، اس مہینے کی حرمت۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی ایک رنگ والے کو دوسرے رنگ والے پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی اور کردار کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کا تقوی اور کردار اچھا ہے، وہ کسی بھی رنگ و نسل عرب و عجم کا ہو، وہ اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے۔ جس کا کردار خراب ہے وہ کتنے رنگ کا اچھا ہو، اس کا اللہ کے پاس کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام وہ آخری ہدایات دے رہے تھے اور اپنے خطبوں میں اپنی امت کو بتا رہے تھے میری ان باتوں کو بہت غور سے کان لگا کر سنو، شاید کہ آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اس طرح سورۃ النصر نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو جائیں۔
فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف پاکی بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت اس صورت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اس صورت کو سن کر بعض صحابہ سمجھ گئے تھے کہ صورت میں اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت تسبیح و استغفار میں گزرتا تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن پورا کر چکے، انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا چکے اور اللہ سے کٹی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑ چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا تھا، سورت نازل ہو گئی، فرمایا کام ہو چکا، اب جانے کی تیاری شروع کرو، اللہ کی تعریف و پاکی بیان کرو اور استغفار کرو۔ اس سورت کے اندر بھی اشارہ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف۔ اسی طرح زندگی کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ یاد آتے تھے جو مختلف معرکوں میں اسلام کے لیے شہید ہو گئے تھے۔ آج اسلام پھیل چکا تھا، پورے جزیرے کے اندر اسلام جا چکا تھا، بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ اسلام کا مقابلہ کرنے والے اپنے سر نیچے کر چکے تھے اور سب اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن اسلام کے اس پھیلنے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ بعض بدر کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، بعض احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، بعض موتا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ اصحاب یاد آتے تھے۔ زندگی کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام احد کے میدان میں گئے اور اپنے ان صحابہ کے لیے آپ علیہ السلام نے دعائیں کی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام بقیع کے اندر گئے اور اپنے تمام صحابہ جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے لیے خوب دعائیں کی اور یہ فرمایا کہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم قریب تم سے ملنے والے۔ اسی طرح جیش اسامہ کی تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا تھا جس میں امیر بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ زید بن حارثہ حضرت اسامہ کا والد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی قیادت کے اندر ایک لشکر تیار کیا جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے اور اسامہ 18 سال کا لڑکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے امیر بنایا اسامہ کو اس پوری جماعت میں جس کے اندر حضرت ابوبکر بھی تھے، پھر ان کو مستثنا کیا گیا ہے کیونکہ وہ مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کی جگہ پر امامت کراتے تھے۔ حضرت عمر اس کے اندر شریک تھے، بڑے بڑے صحابہ شریک تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اسامہ تم کو جانا ہے اور شام کے اس علاقے میں جانا ہے جہاں تیرے والد کو شہید کیا گیا ہے اور ان ظالموں سے اپنے والد کا بدلہ لینا۔ آپ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور ایک جگہ پر وہ جا کر ٹھہر گیا اور پھر منافقین کی باتیں شروع ہو گئی۔ کام اسامہ 18 سال کا لڑکا ہے اور اتنے بزرگ لوگ اس جماعت کے اندر شریک ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا تم نے اس کے والد کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی، اس کا والد اور یہ بالکل امارت کے مستحق لوگ ہیں، اس کے والد کے ساتھ بھی مجھے محبت تھی اور اسامہ کے ساتھ بھی مجھے محبت ہے، اسامہ میرا محبوب ہے اور اس کا والد زید بھی میرا محبوب تھا۔ آپ علیہ السلام یہ نشانیاں ہیں جس میں آپ علیہ السلام کے انتقال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام بس اپنا کام سمیٹ کر کے اب جانے والے۔ تو یہ الوداعی آثار آخری نشانیاں دیکھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بیماری کی بات آتی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو ذی الحجہ کے تقریباً 10 دن باقی تھے۔ ذی الحجہ کے 10 دن گزرے ہیں، محرم کا پورا مہینہ گزرا ہے، سفر کا مہینہ گزرا ہے، گویا 70 دن گزرے ہیں مدینہ میں حج کے بعد۔ 29 سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ ایک جنازے سے تشریف لا رہے تھے اور اپنے ایک صحابی کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے سر مبارک کے اندر درد شروع ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں آج بھی ان کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ علیہ السلام کا سر ایسا گرم ہو رہا تھا کہ ہاتھ لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ 29 تاریخ کی سفر کی، پیر کا دن تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی۔ اسی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات کے پاس باری باری سے جاتے تھے۔ جس دن آپ بیمار ہوئے تو آپ کے ازواج مطہرات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمبر تھا۔ آپ علیہ السلام نمبر سے جا رہے تھے، لیکن بار بار پوچھتے تھے کل میری باری کس کے پاس ہوگی، کل میرا نمبر کس کے پاس ہوگا۔ آپ علیہ السلام اصل میں ان سب کی مرضی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جانا چاہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام حکم کے انداز میں نہیں فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام ان کی مرضی سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے کہ کل میرا نمبر کہاں ہوگا، کل میرا نمبر کہاں ہوگا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں آپ کا نمبر ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پھر دوسرا آ چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیماری بہت سخت ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل کیا گیا، یہ ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کاندھوں پر یوں سہارے کے ساتھ اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل کیے گئے۔ آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، بہرحال اس حجرے کے اندر منتقل ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کی بیماری بہت سخت ہو گئی۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے مختصر 2 باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، تم کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرو، یا میری قبر کو تم سجدے کرنا شروع کرو، یا میرے قبر پر تم میلے بنانا شروع کرو۔ میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ انصار مدینہ کے رو رہے ہیں، آپ علیہ السلام بیمار ہیں، اپنے حجرے کے اندر پڑے ہیں۔ اس کی اطلاع جب پہنچی تھی تو مدینہ منورہ کے انصار سب رو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب اطلاع پہنچی تو آپ باہر آئے اور آپ نے انصار کے بارے میں بات کی۔ فرمایا انصار نے میرے ساتھ بہت مدد کی ہے، جب مجھے لوگوں نے اپنے وطن اور علاقے سے نکالا، جب میں بے گھر تھا، انصار نے اپنے گھر میرے سامنے پیش کیے، انصار نے اپنے مال کو میرے سامنے پیش کیا، اور لوگ انصار اتنے کم ہو جائیں گے لوگوں کے اندر جس طرح کے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ تم کو انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انصار کی خوبیوں کو اپنے سامنے رکھو، اگر انصار سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس سے درگزر کرو۔ آپ علیہ السلام نے وفات سے 5 دن پہلے اپنی امت کو ایک خطبہ دیا اور اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ وفات سے 4 دن پہلے آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی امت کو آپ نے پھر 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دو، پورے جزیرت العرب کے اندر ایک اللہ کی خدائی چلے گی، ایک توحید چلے گا، یہاں پر غیر اللہ کی خدائی نہیں چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جزیرت العرب سے مشرکین کو نکال دو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری زندگی کے اندر پورے جزیرت العرب سے لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان وفود کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام کیا جاتا تھا، اور مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے، اور جب وہ وفود رخصت ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیے تحفے دے کر رخصت فرماتے تھے اور ان کے امیر بنا کر کے ان کو رخصت فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بیماری کے اندر اپنے وفات سے 4 دن پہلے پھر وصیت فرمائی۔ فرمایا جزیرے سے لوگ آئیں گے، مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے، وفود کی شکل میں آئیں گے، جماعتوں کی شکل میں آئیں گے، جس طرح میں ان کی عزت کرتا تھا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی اسی طرح عزت کرنی۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اب میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی آخری وصیتیں، حضرت آخری باتوں کو لوگ بہت کان لگا کر کے غور سے سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آخری باتیں، فرمایا اپنی امت کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھیں،
قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید پر عمل کریں۔ حضرات سیکھنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ جس کی سمجھ میں جو آ جائے قرآن کا وہ مطلب بیان کرے، خود تو بدلے نہیں، قرآن کو اپنے پیچھے بدلنا شروع کرے، ایسا نہ۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے قرآن پر کیسے عمل کر کے بتایا، قرآن کے احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے بتایا، امت اس کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے، قرآن پر عمل کرے۔ بہرحال یہ آپ علیہ السلام کی آخری وصیتیں دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد نبوی ہے اور یہ ازواج مطہرات کے حجرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو بروز پیر جب بیمار ہوئے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، اور یہ ہفتہ جب گزرا ہے آخری ہفتہ آیا ہے پھر پیر کا دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزرا ہے، اور اس حجرے سے ڈائریکٹ مسجد نبوی کو ایک دروازہ کھلتا تھا، آپ علیہ السلام اس سے سیدھے آتے، باقی کسی حجرے سے مسجد نبوی کو راستہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام اس آخری حجرے میں یہاں منتقل ہوئے اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا اور اسی میں آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ آگے آپ علیہ السلام اس بیماری کے اندر نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی آخری نماز جو آپ نے مسجد نبوی میں اپنی امت کو پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایسے سہارے پر تشریف لائے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، سورۃ المرسلات اس کے اندر پڑھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز میں آپ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ نے پھر غسل کر کے پھر آنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے 3 مرتبہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو آپ کو بتایا گیا کہ امت تو آپ کے انتظار میں ہے، اب تک نماز نہیں ہوئی ہے، سب مسجد نبوی میں آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ علیہ السلام بار بار تیاری کرتے لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے۔ آخر آپ علیہ السلام نے حکم کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر نرم دل کا آدمی ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ ابو بکر کی ساری نماز تو روتے روتے گزر جائے گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ اللہ کے رسول، میں یہ کہتی ہوں اگر آپ حکم کرے عمر کو، فرمایا میرا حکم ہے ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ عشاء کی نماز کی سب سے پہلے جب حضرت ابو بکر نے پڑھائی، جمعرات کا دن گزر چکا تھا، شب جمعہ تھی اور عشاء کی نماز تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر خالی ہو چکا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی خالی ہو گیا، اور اس مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ وہ سب سے پہلے عشاء کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں آنا بند کر دیا۔ وفات سے 2 دن پہلے ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ سہارے پر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے، نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ کی آواز کو پوری جماعت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا رہے۔ یہ نماز تھی آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ شریک ہوئے۔ وفات سے 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، آپ ہوش کے اندر آئے تو آپ کے پاس جتنے غلام تھے وہ آپ علیہ السلام نے سب کو آزاد کر دیا، اور آپ کے پاس 7 دینار تھے، آپ نے وہ سب تقسیم کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ وہ 7 دینار وہ سب تقسیم کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کی کوئی پونجی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اس حال میں رخصت ہو گئے، وہ 7 دینار بھی تقسیم کر دیے۔ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پیر کا دن ہے،
فجر کی نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے یوں نکلے، اس دروازے کے اندر کھڑے ہوئے، پردے کو اٹھایا، امت نماز کے اندر مصروف تھی، آپ علیہ السلام اپنی امت کو جس راستے پر ڈال چکے تھے، امت اس راستے پر چل رہی تھی، اللہ کے سامنے جھک رہی تھی، اللہ کے ساتھ امت کا تعلق جڑ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آپ علیہ السلام مسکرائے ہنسے، صحابہ کرام اپنے اشاروں سے دیکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے منع فرما دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خوشی سے قریب تک کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کچھ دیر اس دروازے میں کھڑے رہے اور اپنی امت کو اس نماز کے اندر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پردہ گرا اور یہ آپ کی امت کو آخری نظر دی، اس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بہرحال فجر کی نماز جب ہو گئی اور رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر سیدھے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، یہاں بیماری ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کل 13 دن لگے، 13 دن آپ کی بیماری کے آگے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ ہے وہ دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے میں آئے تھے اور اپنی امت پر آخری نظر ڈالی تھی جب امت نماز فجر کے اندر مصروف تھی۔ نماز فجر پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حجرے کے اندر تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی، خوش ہو گئے کہ طبیعت میں اب سکون ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر مدینہ منورہ سے کچھ باہر تھا، اجازت لی، اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں چلا جاؤں وہاں پر، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اسی درمیان میں کچھ وقت اوپر ہو گیا، اشراق کا وقت ہو گیا، سورج میں تیزی آ گئی، چاش کا وقت ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود کے اندر تھا، آپ علیہ السلام اسی حالت کے اندر تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابوبکر میرے حجرے کے اندر داخل ہوئے، ان کے پاس مسواک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس مسواک کو دیکھ رہے تھے، کچھ ارشاد فرما نہیں سکتے تھے، میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور اس کو اپنی زبان کے اندر اپنے منہ کے اندر نرم کیا اور آپ علیہ السلام کے لیے مسواک کیا۔ اسی حالت میں چاش کا وقت ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی نظر کی حالت شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی یہ الفاظ سے آخر کے اندر لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ نیچے گر گئے اور آپ علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بالکل آخر کے اندر جو وصیت فرمائی ہے وہ یہ تھی، حضرات بہت توجہ سے، آپ علیہ السلام کی بالکل آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا ہے، نماز کا خیال کرنا ہے، اے امت کے افراد تمہاری نمازیں نہ چھوٹ جائیں، تم نمازوں کے پابند بن جاؤ، تمہارے مرد، تمہارے عورتیں، تمہارے بچے، تمہارے بڑے، تمہارے بوڑھے، تمہارے سب نمازوں کے پابند بن جائے، مسلمان آدمی بے نمازی نہ ہو۔ حضرات آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے مسلمان نمازی ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، اپنے کانوں سے اذانوں کو سنتے ہیں لیکن گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بازاروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اے میری امت کے افراد، اے میری امت کے لوگوں، نمازوں کا بہت خیال کرنا ہے، میری آخری وصیت ہے، نماز کا خیال کرنا ہے، نماز کا خیال کرنا ہے، نماز تم سے چھوٹ نہ جائے، نماز تم سے چھوٹ نہ جائے۔ اور فرمایا اپنے غلاموں کا خیال کرو، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور بالکل آخری الفاظ آپ علیہ السلام کیے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور ملاقات چاہتا ہوں، کہ آپ علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے جب آپ کا انتقال ہو۔ پیر کا وقت 12 ربیع الاول بوقت چاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ علیہ السلام اپنی اس امت سے جدا ہو گئے۔
یہ امت کو جب خبر پہنچی، صحابہ کرام کو جب خبر پہنچی تو مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا. مسجد نبوی کے اندر بیٹھے سب صحابہ رو رہے تھے، انصار اپنی جگہ رو رہے تھے، مہاجرین اپنی جگہ رو رہے تھے، مدینہ کے مرد اپنی جگہ رو رہے تھے، مدینہ کے خواتین اپنی جگہ رو رہے تھے، مدینہ کے انصار اپنی جگہ رو رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ کی تاریخ میں 2 دن آئے. ایک مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تھے، اور جب آپ مدینہ میں تشریف لا رہے تھے اور سب لوگ دوڑ رہے تھے اور مدینہ کے بچے خواتین اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی تھی اور مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور پورا مدینہ کے اندر نور پھیل گیا تھا. یہ مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. اور ایک وہ دن تھا جو مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ غم کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جدا ہو گئے تھے اور ساری مدینہ کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا اور امت مدینہ کا ہر فرد رو رہا تھا اور عجیب حالت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گمسم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نہ بات ہو رہی تھی نہ بات سن رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بالکل گمسم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان سے بات کرتا تو وہ جواب نہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی جذبات کی حالت کے اندر تلوار اٹھائے کھڑے تھے، کہا میں یہ خبر سننے کے لیے نہیں تیار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. خبردار یہ بات میرے سامنے کوئی نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپس آئیں گے. جذبات کے حالات میں کھڑے ہیں. اطلاع پہنچ گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی جس بات کا اہل ہوتا ہے وہاں پر اس کا کردار ظاہر ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے باہر گئے تھے، واپس تشریف لائے اور جب واپس تشریف لائے سیدھے مسجد نبوی کے اندر اور حجرے کے اندر تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک پڑی تھی، اس گئے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا. اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے. اور پھر وہاں سے باہر تشریف لائے. مسجد نبوی میں کوہرام مچا ہوا، سب غمگین بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش کے حالات میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا عمر تم بیٹھ جاؤ، میں لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن عمر اپنے جذبات کے اندر کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، فرمایا میری باتیں سنو. بڑا ذمہ دار آدمی کا پتہ وقت پر چلتا ہے. جب لوگ بالکل ہوش و حواس گم کر گئے تھے، ایسے موقع پر حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورے حواس کے ساتھ اس امت کی قیادت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے عمل سے سنبھال چکے تھے. جب امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوری امت کو سنبھال رہے تھے. امت کو خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ پر موت نہیں آتی. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے. افإن مات، اگر وہ اپنی طبیعت موت مر جائیں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. جو واپس ہو جائے تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں کرتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے لوگوں کو ہوش آیا اور لوگوں کو بالکل ایسا عجیب حالات ہو گئے، سکون ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اور یہ پہلی مرتبہ میں نے سنی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا قائدانہ کردار ہوا. جب امت نہایت غم کے اندر مبتلا تھی، امت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ایسے خطرناک حالات کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس امت کی قیادت فرما رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی جگہ سنبھال رہے ہیں اور امت کو ٹھیک راستے پر چلا رہے ہیں. بہرحال آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر اس امت کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور حدیث کے اندر ہے کہ میرے امت کے کسی فرد کو اگر کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے تو میری موت کو یاد کرے، اس لیے کہ میری موت سے بڑا صدمہ اس امت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس امت کو جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا وہ آپ علیہ السلام کا انتقال.
اتنا بڑا صدمہ ہو گیا. اور دوسرے دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اذان دینے لگے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کے درمیان نہیں تھے. ایسے رونے لگے کہ ان کی آواز بند ہو گئی اور کوہرام مچ گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا. مدینہ سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ایک زمانے تک واپس پلٹ کر نہیں آئے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا بلال یہ کیسی بے وفائی، اب ہمارے پاس نہیں آتے. خواب دیکھا فوراً مدینے کے اندر حاضر ہو گئے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی کہ آپ وہ اذان دے دیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں کے اندر پڑی. مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور عورتیں اپنے گھروں سے روتی ہوئی نکل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان. بہرحال یہ جو آواز اور یہ خبر اور یہ پیغام یہ جب امت کو پہنچی ہے تو امت کا بہت عجیب حال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ کسی کی بات سنتے تھے نہ کسی کا جواب دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، عمر کو سلام کیا، السلام علیکم. عثمان جواب ہی نہیں دے. عمر نے پھر سلام کیا، عثمان سلام علیکم. عثمان نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے. اب شکایت کی جگہ حضرت ابوبکر بن چکے تھے. ہر ایک اپنی شکایت حضرت ابوبکر کے پاس لا رہا تھا. ابوبکر میں عثمان کو سلام کرتا ہوں، عثمان تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عثمان کو بلایا، عثمان تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مجھے کیا پتا کہ مجھے کس نے سلام کیا ہے، میں تو اپنے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو اس امت کو پہنچا تھا. اور آپ علیہ السلام کا انتقال آپ علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت. آپ علیہ السلام کا ادھر انتقال ہوا، ادھر انصار لوگ ایک جگہ میں جمع تھے جس کا نام سقیفہ بنی ساعدہ ہے. سقیفہ بنی ساعدہ ابھی آ جائے گا کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی کے ایک جانب مشرقی جانب کے اندر ایک جگہ ہے، ایک باغ کی شکل میں آج بھی موجود ہے. اس میں انصار جمع تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو فوراً اپنے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ لیا اور چلے گئے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر. انصار جمع تھے اور بات ہو رہی تھی کہ خلیفہ کون ہوگا اور انصار کے فضائل بیان ہو رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصار تمہارے سارے فضائل مسلم ہیں، تم اپنی اہمیت جو بیان کرتے ہو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ قریش اور مہاجرین میں سے ہوگا. انصار نے یہ بات سنی، کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ عمر ہے یہ ابو عبیدہ ہے، تم کسی اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لو. حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے امیر اور خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اشارے دے چکے تھے. بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ تم لاؤ کاغذ لاؤ، میرے پاس قلم لاؤ، میں تمہارے والد کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کرے. بہرحال آپ علیہ السلام حج کے اندر حضرت ابوبکر کو امیر بنا گئے تھے اور مصلی کے نماز کے اندر اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا. اس لیے صحابہ فرماتے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان کو کیوں نہیں پسند کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا نظم و نسق سنبھال لیا اور آپ خلیفہ منتخب ہو گئے. بات یہ ہے کہ اس امت کا ایک وقت بھی خلیفہ کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. اگر یہ امت بغیر خلافت کے رہے گی اور یہ امت بغیر خلیفہ کے رہے گی تو یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں. آج امت مسلمہ سے لوگ کھیل رہے ہیں، آج امت مسلمہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں. بہرحال آپ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی؟ آپ فوراً امیر مقرر کرتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابھی آپ کے کفن دفن کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی آپ کے غسل کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل. بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہو گئے. پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. آپ علیہ السلام کی لاش مبارک ابھی تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھی کہ یہ بات طے ہو. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں سقیفہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ روضہ ہے.
مسجد نبوی یہ مشرقی جانب ہے، یہ مغربی جانب. مسجد نبوی سے مغربی جانب کے اندر یہ سقیفہ بنی ساعدہ. یہاں دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، یہاں سے مشرقی جانب کے اندر یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ. یہاں پر صحابہ کرام جمع تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ اس سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حل ہوا ہے. آج بھی مسجد نبوی کے مغربی جانب کے اندر شمال اور مغرب کے بیچ میں سقیفہ بنی ساعدہ ایک باغ کی شکل میں موجود ہے. دیکھیں یہ ہے وہ باغ سقیفہ بنی ساعدہ مسجد نبوی کے پاس. آگے یہ ہے وہ باغ. آگے بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا مسئلہ حل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے آپ کے گھر والے تھے اہل بیت، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے فضل، حضرت عباس کے بیٹے قسم، حضرت اسامہ، حضرت شقران، اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ عنہم جمیعاً. یہ سب حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا. 3 یمنی کپڑوں کے اندر آپ علیہ السلام کو کفن دے دیا گیا. یہ ہے پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، آپ علیہ السلام کو کفن پہنا دیا گیا. اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں سے یہ کہا میں نے سنا ہے کہ جہاں رسول اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو جائے وہیں ان کو دفن کر دیا جائے. تو اسی حجرے کے اندر پھر ان کو دفن کیا گیا. دیکھ نماز جنازہ کی بات آ گئی. اب چونکہ جگہ بہت تنگ ہے، اس میں بہت لوگ نہیں آ سکتے، تو اکیلے لوگ آ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نماز جنازہ پڑھی گئی. تھوڑے لوگ آ رہے تھے. سب سے پہلے آپ کے خاندان والوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے، سب پورا دن، یہ منگل کا پورا دن 13 ربیع الاول جنازے کے اندر گزر گیا ہے. اکیلے طور پر سب جنازہ پڑھ رہے. نماز جنازہ ہو، تدفین ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے ابھی بات ہوئی. آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیغمبر کا جہاں انتقال ہو جاتا ہے وہی دفن کیا جاتا ہے. تو اسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قبر کون کھودے؟ 2 لوگ قبر کھودنے والے تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ اور ایک حضرت ابو طلحہ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شق قبر کھودتے تھے، جس طرح ہماری قبریں ہوتی ہیں، سیدھی قبر ہوتی ہے، میت کو اس میں رکھتے ہیں. اور ایک قبر ہوتی ہے جو آج بھی مدینے کے اندر بنائی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. قبر کھودتے ہیں، پھر اس کے قبلے کی جانب میں ایک اور بغل بنایا جاتا ہے، اس کے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے. اس کو لحد کہا جاتا ہے. جہاں کی مٹی سخت ہو، مٹی گرے نہیں، تو وہاں ایسے ہی قبریں بنانی چاہیے. لیکن جہاں مٹی گرنے کا خطرہ ہو تو پھر سادہ قبر بنانی چاہیے. بہرحال یہ کہا کہ قبر کون بنائے، ابو عبیدہ بنائے یا ابو طلحہ بنائے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کے لیے قبر کھودی گئی. اس خبر کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا چکے تھے کہ میری قبر پر سجدہ نہیں کرنا، میرے قبر کو میلے کی جگہ نہیں بنانا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی فضا میدان صحرا کے اندر بنائی جاتی تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ آ کر کے وہاں سجدے شروع کر دیتے. اس لیے اس حکمت کے مطابق یہاں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حجرے میں بنا دی گئی کہ وہ راستہ رک گیا اس کا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بن گئی مسجد نبوی کے مشرقی جانب. دیکھ یہ ہے وہ روزے کی جالیاں، اس کو مواجہہ کہتے ہیں. جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جائے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مسجد نبوی سے یوں نماز پڑھتے ہیں تو سیدھے نکل جاتے ہیں تو یہ مواجہہ آتا. یہ جو جگہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بالکل سامنے. قبر نہیں نظر آتی کیونکہ آپ علیہ السلام کی قبر سے اوپر نیچے بالکل سیسا پلائی ہوئی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ یہود نے ایک زمانے میں سازش کی تھی، آپ علیہ السلام کی لاش مبارک کو نکالنے کے لیے سازش کی تھی. تو اس زمانے میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اوپر نیچے پورا اس کو پیک کر دیا، سیسا پلائی ہوئی نیچے زمین کے اندر. تو آپ علیہ السلام کی قبر تو نہیں نظر آتی.
لیکن یہ بالکل اس قبر کے سامنے یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے، یہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے قبر کے سامنے۔ آج بھی جب امت کے افراد یہاں پر پہنچتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ امت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو خود سنتے ہیں، اور اگر دنیا کے کسی اور حصے کے اندر کوئی سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس سلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ہمارا سلام پیش ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسم بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں۔ بہرحال یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جو یہاں قبر پر پہنچے تو بالکل ان الفاظ میں السلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنتے ہیں، اور دنیا کے واقع حصے میں اگر کوئی پڑھے تو فرشتے وہ سلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے بھی، اس کو مواجہہ کہتے ہیں۔ یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے بھی یہ ہے۔ اوپر سے یہ گنبد بنایا گیا ہے، یہ گنبد پہلے اور رنگ کا تھا، اب اس کو ترکوں نے ہرا رنگ دے دیا ہے، تو رنگ کو اتنی اہم بات نہیں ہے کہ رنگ کو اہم بنایا جائے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ قبروں کو اونچا بنایا جائے اور قبروں کے اوپر خدے بنائے جائیں اور قبروں کے اوپر عمارتیں بنائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن یہاں تو ایک ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک سازش ہو رہی تھی اور آپ علیہ السلام کی لاش مبارک کو قبر سے نکالنے کے لیے یہود سازش کر رہے تھے، تو یہ حفاظت کے طور پر پورا اس کو پیک کیا گیا ہے، اور اس کا رنگ شروع کے اندر یہ ہرا نہیں تھا، یہ بعد میں ترکوں نے ہرا کر دیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ آگے یہ بھی وہی روزہ آگے یہ ہے مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی۔ حضرات یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، اتنا سلسلہ آپ نے سنا اور آپ حضرات سے جڑے اس کے اندر یہ ہمارا جڑنا اور شریک ہونا اور اتنے پابندی سے آنا، یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ سب حضرات کے حق میں کہ آپ سب کا اتنے پابندی سے آنا، اور اس میں بعض حضرات کافی دور دور سے پورے پابندی کے ساتھ تشریف لائیں، تو یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ لوگ اتنے پابندی سے آئے، شریک ہوئے، ورنہ میں کیا، میری باتیں کیا پدی کا شوربہ، یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ لوگ تشریف لائے۔ آپ کے اس آنے کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ محبت جتنے دلوں کے اندر مضبوط ہوگی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ علیہ السلام کی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو آپ علیہ السلام کی دین کی محبت اور قدر ہمارے دلوں میں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، اور جتنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور سنتوں کی قدر ہوگی تو اتنا عمل آسان ہو جائے۔ حضرات آج کیا بات ہے، امت کے افراد ہیں، مسلمانوں کے افراد ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کے لیے نہیں تیار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے لیے نہیں تیار ہیں، تو زبانی دعووں اور زبانی نعروں سے تو بات نہیں چلے گی۔ لہذا اس مجلس کے اندر ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ہمارا آئندہ بھی چلے گا، عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا رمضان کے بعد۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک اتوار کو تو تاریخ چلائیں گے، صحابہ کرام کے حالات بھی آئیں گے، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک کو سیرت کہتے ہیں، ایک کو اسوہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات جو آپ نے سنے یہ سب سیرت ہیں،
لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی کے کام کیسے تھے؟ اگر ہم آپ علیہ السلام کی اتباع کرنا چاہیں اور ہم آپ علیہ السلام کی نقل اتارنا چاہیں تو ہم کو کیسے معلوم آپ نے فلانا کام کیسے کیا، فلانا کام کیسے کیا، فلانا کام کیسے کیا، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ پورا آپ علیہ السلام کی زندگی اس انداز میں ہم بیان کریں گے تاکہ ہم سب کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا، عید کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول منظور فرمائے۔